السلام علیکم۔ آج بہت ہی ضروری ٹاپک ڈسکس کریں گے جو ہر انسان چھوٹے اور بڑے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیند۔ بہت سے لوگوں کی یہ پرابلم ہے کہ ان کو نیند یا تو آتی ہی نہیں یا پھر صحیح نہیں آتی۔ نیند سب ہی جانتے ہیں کہ ایک اچھی نیند صحت مند انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس حقیقت سے تو تقریباً پڑھے لکھے، لاشعور اور شعور والے لوگ تقریباً ہر کوئی ہی واقف ہے کہ جتنی زندگی میں نیند ضروری ہے، ہمیں اپنی روٹین میں بہتری کے ساتھ چلانے کے لیے اتنی کوئی چیز ضروری نہیں۔ جن لوگوں کو بالکل بھی سوجھ بوجھ نہیں، کسی چیز کی، پڑھے لکھے نہیں، کسی چیز کا شعور نہیں، وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ نیند کتنی ضروری ہے۔ یہ تو ہر کوئی ہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، میں تھوڑا سو لوں تو پھر ہی فریش ہو سکوں گا۔ جی، سونا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آج آپ کو بہترین نیند کے بارے میں کچھ باتیں سمجھائیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیٹتے ہی سو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھے اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو لیٹنے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ وہ لیٹ کر کروٹیں ہی بدلتے رہتے ہیں۔ جن کو نیند نہیں آتی وہ ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے۔ وہ کبھی لائٹ بند کر کے لیٹتے ہیں، تکیے کو مختلف جگہوں پر رکھ کر دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے ذہنی جنگ۔ جو انسان مینٹلی فریش نہیں ہوتا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ سو نہیں پاتا، یعنی کہ آپ کا دھیان سونے میں نہیں ہوتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور آپ باڈیلی سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا بستر آپ کے مطابق کمفرٹ زون میں نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بھی وجہ ہے کہ آپ نہیں سو پاتے۔ یہ دو بنیادی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جلدی نیند آنے لگے گی۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کر لیں کہ آپ نے اس وقت سونا ہے اور اس وقت اٹھنا ہے۔ اس طرح اگر آپ 20 دن تک مسلسل کر لیتے ہیں اور آپ کی یہ روٹین بن جاتی ہے تو پھر آپ لیٹتے ہی سونے لگیں گے۔ آپ کو خود بخود ہی مقرر کیے ہوئے وقت پر نیند آنے لگے گی۔ آپ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ وقت ہو جب آپ کے سر پر کسی کام کے رہ جانے کی ٹینشن نہ ہو۔ آپ کی روٹین 20 دن سے پہلے بھی بن سکتی ہے اور 20 دن سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یوزلی 20 دن سے زیادہ لگتے نہیں، بہت ہی کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے جن کی روٹین 20 دن تک نہیں بنتی۔ اب دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے بہتر نیند کے لیے وہ یہ ہے، آپ نے جب بھی سونے کا ارادہ کرنا ہے اس سے 20-25 منٹ پہلے اپنے گھر کے تمام الیکٹرانکس چیزیں بند کر دینی ہیں۔
کیونکہ نیند آنے کا جو سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے نیند غالب آنا شروع ہوتی ہے۔ اگر نیند کے اس غلبے کے وقت کوئی فون کی رنگ ہو جائے یا ٹی وی کا والیوم اونچا ہو یا گھر میں کچھ اور الیکٹرانک چیز بج جائے تو نیند کا وہ غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، جس وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اب سو جانا ہے، تقریباً آپ کے سونے سے آدھا یا پورا گھنٹہ پہلے آپ کو اندازہ ہو کہ اب آپ بس سونے والے ہیں، تو پھر آپ کو چائے یا کافی نہیں پینی چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے نیند خراب ہونے کی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے میٹھا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شوگر ہمیں ہائپر کرتی ہے۔ کچھ لوگ سونے سے پہلے انجوائے کرنے کے لیے جنک فوڈز کھاتے ہیں، باہر سے آرڈر کرتے ہیں۔ یہ کھانے بھی آپ کے معدے کو خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نیند خراب رہ جاتی ہے۔ ایک اور خاص کام جو آپ کو دن میں لازمی کرنا چاہیے وہ ہے ایکسرسائز۔ جب آپ کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو فزیکلی آپ تھوڑی تھکن فیل کرتے ہیں۔ جب آپ تھکن فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی ریسٹ مانگتی ہے۔ اس کا نیند پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ دن میں ایکسرسائز لازمی کریں۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو اپنا کر آپ بہترین نیند لے سکتے ہیں، جو آپ کی صحت پر تقریباً 70% بیٹر اثرات رکھے گی، جس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کی سکن اچھی رہے گی، آپ کی روٹین میں ڈیلنگ اچھی رہے گی۔ اس لیے آپ کو اپنی نیند کا خاص خیال رکھنا ہے، اور سوتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی گیجٹ جس سے روشنی ہو رہی ہو وہ نہ ہو۔ فل اندھیرے میں سونے کی کوشش کریں۔ بہتر نیند وہی ہے جو آپ اندھیرے میں لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اپنائیں۔ اچھا کھانا کھائیں۔ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا لازمی کھائیں۔